السلام علیکم۔ اس ویکنڈ پر بھی ہم بالکل بور نہیں ہوئے، اور بوریت اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا کام اٹھا کر رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ 31 مئی کو، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، 31 مئی کو 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ وٹ ایور جو بھی آپ اس کیس کا نام دینا چاہتے ہیں، اس کی ہیئرنگ ہے۔ اور اب کیونکہ جو معاملات ہیں وہ آخری مراحل میں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کی گرفتاری بھی ڈالی گئی ہے۔ حالانکہ ویسے وہ پہلے سے جیل میں تھے، لیکن 9 مئی کے اندر جو ہے اب ان کے حوالے سے بھی فیصلہ سنایا گیا ہے۔ تو آہستہ آہستہ گزرتے دنوں کے ساتھ یہ جو لڑائی ہے نا، یہ بہت کلوز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور جب میں کہتی ہوں نا لڑائی کلوز ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ کلائمیکس کے قریب آ رہی ہے۔ اور کلائمیکس یہ ہے کہ ہمیں تو ویسے پہلے ہی پتہ ہے کہ عمران خان، شاہ محمود قریشی، اور سب سے بڑی بات ہے عمران خان نے باہر اتنی جلدی نہیں آنا، ہفتوں اور مہینوں میں تو انہوں نے باہر نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی کو کوئی خوش فہمی ہے یا اگر کوئی خوش فہمی پال کے رکھے ہوئے تو خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس کو ایک حتمی مہر لگانی ہے، اور حتمی مہر کے لیے جو کیسز چل رہے ہیں اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے بات ہونی ہے، اور ان کو منطقی انجام تک پہنچانا ایک بڑا ہی سالڈ کیس ہے۔ اور یہ جو سالڈ کیس ہے 31 مئی کو جس کی ایک دفعہ ہیئرنگ ہونی ہے دوبارہ سے، اس کے اندر 3 اہم لوگ ہیں۔ سب سے پہلے تو اہم سے اہم ترین عمران خان ہے، لیکن اس کے علاوہ جو 3 کیریکٹرز ہیں نا، وہ ہیں جی ملک ریاض، شہزاد اکبر اور زلفی بخاری۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ تینوں اکٹھے بولیں تو آپ سمجھ لیں کہ ان کی دموں پر پاؤں آ گئے ہیں، اور جب ان کی دم پر پاؤں آئے، یہ کسی کا نام بھی نہ لیں، چلیں زلفی بخاری اور شہزاد اکبر کا تو چلے تعلق پھر بھی پی ٹی آئی سے تھا نا، لیکن ملک ریاض کا تو اس طرح سے کوئی تعلق نہیں، مطلب اس طرح سے میرا مطلب ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی جوائن تو نہیں کی بھی، لیکن اگر وہ پی ٹی آئی کا نام نہ بھی لیں اور پھر بھی کوئی بات کریں، اور پھر ہم دیکھیں کہ بغیر کوئی نام لیے، بغیر کسی اونرشپ کے ساری کی ساری یوتھیا بریگیڈ ان کو ڈیفینڈ کرنے اور ان کو پروٹیکٹ کرنے آ جائے اور ان کے بارے میں آواز اٹھانی شروع کر دے، تو بھائی سمجھو کہ یوتھیوں کو نیا باپ مل گیا۔ جنرل باجوہ گئے کیونکہ وہ ایک ٹائم پر نہ صرف پی ٹی آئی کے بلکہ پوری قوم کے باپ ہوا کرتے تھے، لیکن پھر کیونکہ انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم کے اوپر اپنی لچ نہیں فرائی کی، انہوں نے نیوٹرل ہونا جو ہے وہ مناسب سمجھا، تو اس لیے عمران خان صاحب نے ان کو اپنا باپ کے عہدے سے ہٹا دیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میرے باپ نہیں ہیں جنرل باجوہ، اب تو جنرل باجوہ بہت برے آدمی ہیں، اب تو جنرل باجوہ غدار ہیں، اور پوری قوم کو انہوں نے یہی بتایا، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب 31 مئی کی وہ گولڈن ڈیٹ سامنے آئی تو پی ٹی آئی نے پورا ایک ڈرامہ بنایا، اور اس کی بھی پوری پلاننگ ویسی کی گئی جیسے 9 مئی کی پلاننگ کی گئی تھی۔ عمران خان صاحب اور ان کے جو باقی تھنک ٹینک ہے ان سب نے پلان کیا کہ کیا کرنا ہے، 1 2 3 ٹھک 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 3 ٹویٹس آئیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں، آرڈر میں نہیں، میں ویسے کہانی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب ڈرامے کو آپ نے سمجھنا ہو نا تو آپ کو اس کا اسکرپٹ سمجھنا پڑتا ہے۔ اسکرپٹ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اسکرپٹ جو ہے وہ 31 مئی کے حوالے سے ہے، کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو معاملہ ہے یہ بہت ہی سخت معاملہ ہے۔ بہت، ویسے تو خیر سارے عمران خان صاحب کے معاملات جینون اور سخت ہیں، لیگلی وہ جس طرح سے ہینڈل ہو رہے ہیں ان کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ سزائیں کم ہیں، لیگلی ٹھیک ہینڈل نہیں ہو رہے، جلد بازی میں ہو رہے ہیں کم، مگر معاملات ان کے بہت 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 ٹف ہیں، رائٹ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اسکرپٹ ہے وہ اس کا یہ ہے کہ 31 مئی سے پہلے ایسا ماحول بنانا ہے کہ ایسا پریشر ڈیولپ ہو کہ جھوٹ بھی سچ لگنے لگے، کہ جھوٹ کا بول بالا ہو۔ لیکن بھلا ایسا کبھی ہوا آج تک؟ جھوٹوں پر تو خدا کی لعنت ہوتی ہے، ہمیشہ سچ کا بول بالا ہوتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ نعیم حیدر پنچوتا صاحب جو ہیں، جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، وہ آتے جاتے بھی رہتے ہیں، عمران خان صاحب سے روزانہ کی بنیاد پر آلموسٹ وہ ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے جی زلفی بخاری صاحب کو ٹیگ کر کے یہ ٹویٹ کیا کہ زلفی بخاری عمران خان کا سپاہی ہے، وہ جان تو دے سکتا ہے لیکن خان کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی بھانپ لیتی ہے، پی ٹی آئی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ ہونے والا ہے، کیونکہ جو پرانے چاول ہوتے ہیں نا، جو پکے وارداتی ہوتے ہیں، جیسے عمران خان، جیسے پی ٹی آئی کے میجرلی لوگ، یہ پکے
वारदाती हैं, ये पुराने चावल हैं, इनको पता चल जाता है हो ये तो अब हवा इस तरफ जा रही है, 31 मई आई खड़ी है, 190 मिलियन पाउंड में तेज़ी आनी है, जो जंग है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है, तो चलो जी अपनी कैंपेनिंग, अपनी जो प्रोपेगेंडा मशीनें हैं उनको निकालो, अपना स्क्रिप्ट जो है अब उस पर अमल करना शुरू करो। तो इसके जवाब में जुल्फी बुखारी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरी फैमिली बिल्कुल महफूज है, उन्हें किसी किस्म का ना कोई दबाव है ना ही कोई ख़तरा है। जहाँ तक इमरान खान साहब के खिलाफ अलकादिर केस में गवाही का मामला है तो ये एक ऐसा झूठा केस है जिसमें खान साहब को सज़ा देने की कोशिश की जा रही है, और मैं कभी भी खान साहब के खिलाफ जाऊं या गवाह बनूं ये चंद लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है मगर मौला के करम से कभी हकीकत नहीं हो सकती। खान साहब इस वक्त इस मुल्क का वाहिद सच हैं और जो भी इस सच के खिलाफ गया वो जलील और रुस्वा ही हुआ और उनका वजूद तक मिट गया। मतलब ये थ्रेट कर रहे हैं, ज़बान देखें, जलील और रुस्वा हुआ और जी और उनका वजूद तक मिट गया। भाई ये किस तरह के लोग हैं, ये किस तरह के ब्रिटिशर हैं जिनको कोई शऊर ही नहीं है, जिनके अंदर ये सवाल उठाने की सही और गलत की कोई सेंस ही नहीं है। चले जी मैं कोई इस पर शिकवा नहीं करती क्योंकि जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो PTI के हैं और लोनली भी बहुत रहते हैं, आपको पता है ना, अपने अकेलेपन का काफ़ी इजहार भी कर रहे थे बुशरा बीबी से और उनसे अपना लोनलीनेस दूर भी कर रहे थे और फिर बुशरा बीबी इनको टिप्स भी दे रही थी। तो ज़ाहिर बात है वो इमरान खान साहब के बुशरा बीबी के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, तो चलें ये तो इनका एक पार्टी से वाबस्तगी है। आगे आ जाएँ जी, शहजाद अकबर साहब, पिछले 2 साल से फस्तायत भरे निज़ाम और उसके एजेंटों ने मेरे और मेरे ख़ानदान पर हर तरह का जुल्म उठाया और ये सिलसिला अभी तक जारी है और मुतालबा सिर्फ एक कि इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही। मेरा जवाब पहले भी ये था, तामर्ग यही रहेगा कि खान के ख़िलाफ़ कभी भी झूठी गवाही नहीं दूंगा और ना किसी साजिश का हिस्सा बनूंगा। अल्लाह मेरी और मेरे ख़ानदान की हिफाजत करे। बिल्कुल जी, आप खान के ख़िलाफ़ किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। पूरा का पूरा साजिशी टोला जिन लोगों ने साजिश की, शहजाद अकबर जो कि मेन फैसिलिटेटर, मेन कल्प्रेट हैं इस पूरे 190 मिलियन पाउंड वाले मामले के, वो कह रहे हैं जी मैं किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगा। पाकिस्तानियों के खिलाफ साजिश हो जाए, पाकिस्तान की कौम के ख़जाने के खिलाफ साजिश हो जाए लेकिन इमरान खान के खिलाफ साजिश नहीं। इस तरह के दोगले लोग हैं, इस तरह के ये लोग हैं जो कि एंटी पाकिस्तान हैं। तीसरे आ जाएँ जी, मलिक रियाज हुसैन साहब, ये बहरिया टाउन वाले। मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे अपने असूल पर कायम रहने की रहनुमाई की है। अल्लाह, ये पता नहीं किस तरह के असूल थे। वो जियो को एक इंटरव्यू दे रहे थे, आई थिंक सो शायद सलीम साफ़ी को दे रहे थे, मैं पता नहीं, मैं अंक भूल गई हूँ, लेकिन ये किसी को इंटरव्यू देते हुए यही कह रहे थे ना कि मैं फ़ाइलों के नीचे पहिए लगा देता हूँ, मतलब कि मैं रिश्वतें देता हूँ, मतलब कि मैं ब्रीफ केसों के मुँह खोल देता हूँ, मतलब कि वो जो एक प्लांटेड इंटरव्यू भी था दुनिया टीवी पे, बन्नी को कॉल करना है, वो जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो साहबजादे हैं, तो ये कौन से असूलों पे काम कर रहे थे भाई? पता नहीं इनके कौन से असूल है, शायद इनके असूल यही होंगे कि मैंने नोट वखा मेरा मूड बनाए, यही इनके असूल होंगे और क्या होंगे। आगे क्या कहते हैं कि मैं किसी भी मामले में सियासी फरीक ना बनूं। अब 1 साल से ज़्यादा अरसे से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है, लेकिन मैं कभी भी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादा के तौर पर इस्तेमाल करे। पाकिस्तान में जदीद तरीन प्रोजेक्ट्स मुतारिफ़ करवाने पर मुझे और मेरे कारोबार को हमेशा निशाना बनाया गया। 1996 से आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सज़ा भुगत रहा हूँ। मैंने माजी में अल्लाह ताला की मदद से इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया है। आज भी ज़ाती हैसियत में मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, ओवर माई डेड बॉडी। आए ज़रा मलिक रियाज साहब, ये ज़रा अंग्रेज़ी में बोल के भी दिखाइएगा, ओवर माई डेड बॉडी। ओके, अच्छा। अपनी बीमार हालत और परेशानी के बावजूद मैं अल्लाह की मदद से इस मुसीबत का सामना करने के लिए साबित कदम हूँ। रोज़ाना मालियाती कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ और पूरी तरह दीवार के साथ धकेल दिया जा रहा हूँ, लेकिन किसी दबाव के हथकंडों के सामने हथियार नहीं डालूंगा। अल्लाह ताला इस मुश्किल दौर में इज़्ज़त के साथ मेरी रहनुमाई और मदद करेगा और मुझे सुरखरू करेगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ, बस सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। अब इसमें इस ट्वीट में मलिक रियाज साहब ने ना PTI का जिक्र किया, ना इमरान खान साहब का जिक्र किया। आपने इस बात को पल्ले बांध लेना, ठीक है, कि मैं बात आपको क्यों कह रही। मज़े की बात यह है कि जो तीनों लोग हैं, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, मलिक रियाज, ये तीनों इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हैं। तो मारे जितनी बढ़के इन्होंने मारनी है, जितनी शोखियाँ मारनी है मारे। पाकिस्तान जब होंगे ना, जब पाकिस्तान में होंगे तो फिर बात कीजिएगा, फिर इस दमखम का आप मुजाहरा कीजिएगा कि क्या ये तो आते हैं पाकिस्तान में लूटने के लिए। मलिक रियाज साहब का तो कारोबार है, मलिक रियाज साहब चैरिटी थोड़ी ना खाली करते हैं, ये तो उनका कारोबार है। आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट में इनको कहा था कि 460 अरब आपने जमा कराने हैं, वो पैसे उन्होंने जमा नहीं कराए। अगर आप वो पैसे जमा नहीं कराएंगे तो इसका मतलब है कि आपके खिलाफ रेफरेंस फाइल होगा, और ये मतलब बीनर सलीम ने नहीं निकाला, ये कोर्ट ने निकाला है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब इनके खिलाफ हमें जो बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है वो हमें बता रहे हैं, उमर चीमा साहब भी क्लेम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ये खबरें हैं, और मुझे उन्हीं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स के ज़रिए पता चला कि भाई मलिक रियाज इज़ इन ट्रबल,
یہ ملک ریاض از ان ٹربل اور ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہونے والا ہے. تو جب ان کو ٹربل میں دیکھا تو بھائی ملک ریاض اگر ٹربل میں ہوئے تو بھائی پی ٹی آئی کی تو چیخیں نکلیں گی کیونکہ ان کے دم پہ پاؤں آئے گا. اب نہ انہوں نے پی ٹی آئی کا نام لیا نہ عمران خان کا, میں نے آپ کو بتایا تھا نا. تو پھر مجھے بتائیں کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے بلاگرز ہیں, جتنے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, یہ سارے ملک ریاض کے ڈیفینس میں باہر کیوں نکل آئے ہیں کہ دیکھو دیکھو جی کیا ملک ریاض نے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے؟ بتائیں مجھے, کیا وہ آپ کے ہو گئے, کیا پی ٹی آئی کے ہو گئے؟ تو بھائی ایک تو یہ چیز, اور پھر یہ تینوں کی ایک جیسی ٹویٹس کرنا, اور تینوں کا حسین اتفاق ہے. یہ اتفاقات سے پاکستان میں ہی ہوتے ہیں اور صرف پی ٹی آئی والوں کے, اور تینوں کے تینوں 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کے اندر کلپریٹس ہیں, اور چوتھے ایک عمران خان صاحب جو اڈیالہ جیل میں. سو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو پوری انہوں نے ایک اسکرپٹ اور ایک ڈرامہ کرنے کی کوشش کی ہے نا کہ بھائی ہم تو کچھ بھی ہو جائے ہم تو کچھ بھی نہیں کریں گے, اور ہم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, اور ہم جو ہے وہ پیسے بھی نہیں دیں گے. تو بھائی اتنی تو اندھیر نگری ہے نہیں. کیا پاکستانیوں کا, کیا ہمارا کوئی مائی باپ نہیں ہے؟ کیا سپریم کورٹ یہ پیسے نہیں نکلوا سکتی؟ کیا کورٹس ہوں, پاکستان ہو, پاکستان کی عوام ہو, وہ بالکل چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ صرف یہ لوگ پاکستان کے اندر لٹو پھٹو کی پالیسی چلائیں گے, یہ اور کچھ بھی نہیں. یعنی کہ بھائی عمران خان کو بچانے کے لیے, آپ یہ دیکھیں, عمران خان کو بچانے کے لیے ملک ریاض بھی استعمال, ویسے کہہ رہے میں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہتا, تو نواز شریف سے کبھی آپ ملنے جاتے ہیں, کبھی اس سے, وہ کس لیے آپ جاتے ہیں؟ کس لیے دعائیں کرانے جاتے ہیں, پھوکے مروانے جاتے ہیں, دم درود کے لیے جاتے ہیں, کس لیے جاتے ہیں آپ پھر ان کے پاس؟ اور یہ جو آپ اس پیٹرن کے اندر اس اسکرپٹ کا حصہ بن رہے ہیں, یہ اسکرپٹ کہیں آپ کا تو لکھا ہوا نہیں ہے, اور اگر آپ اس اسکرپٹ میں شامل ہو گئے یا آپ کا لکھا ہوا ہے, اگر آپ اس میں شامل ہو گئے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہیں کہ آپ آلریڈی عمران خان اور پی ٹی آئی کے ہاتھوں سیاسی طور پر استعمال ہو رہے ہیں. سو معاملہ یہ ہے کہ 31 مئی کو کچھ بڑا ہونے والا ہے, اور آنے والے چند دنوں میں کچھ بہت 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 بڑا ہونے والا ہے. کیونکہ اگر معاملہ اس نہج تک پہنچ گیا ہے کہ بھائی ملک ریاض بھی پاکستانیوں کو, ریاست کو آنکھیں دکھا رہے کہ ہائی جی مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, اور میں تو بیمار, اور میں تو ملک سے باہر, اور ساتھ میں ایموشنل بلیک میلنگ ہو رہی ہے, اور صحت کی بلیک میلنگ ہو رہی ہے, اور پیسوں کی بلیک میلنگ ہو رہی ہے کہ جی میں نے بڑے بڑے کوئی پروجیکٹس لانچ کیے اور فلانا ٹمکانا. سو بھائی کوئی آئین ہوتا ہے, کوئی قانون ہوتا ہے, یہ جو پیسے بنتے ہیں یہ تو آپ نے دینے ہیں نا. تو ملک ریاض صاحب یہ کہنا چاہتا ہے اوور مائی ڈیڈ باڈی یار رائٹ, کہ میں جان دینے کے لیے تیار ہوں, پیسے دینے. میں نے تو یہی سنا تھا جان ہے تو جہان ہے, یہاں پہ تو گنگا ہی الٹی بہ رہی ہے. مطلب آپ یہ سوچیں کہ کتنے پیسوں کے متوالے ہیں سارے کے سارے. اینی ویز ابھی کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں. اگلی ویڈیو آپ نے بالکل مس نہیں کرنی ہے اگین, کیونکہ اس کے اندر بھی ایک بہت شاندار اور جاندار خبر ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.